ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے جو آیات کریمہ تلاوت ہوئیں جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے دربار میں جانے کا ذکر ہوا، اور پھر دربار فرعون میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو گفتگو ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ اور اس سے پہلے والی آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے تو فرعون نے احسان جتایا تھا، اور احسان جتاتے ہوئے کہا تھا کہ موسیٰ، میں نے تمہیں اپنے گھر میں پالا ہے تو تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یعنی اس نے اپنے گھر کے اندر جو پالا تھا اس پر احسان جتانے کی کوشش کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر اس کو لاجواب کر دیا۔ اور پچھلی آیتوں میں بتایا گیا کہ وہ بالکل جب لاجواب ہو گیا تو اب اس نے بات کا رخ پلٹ دیا، اب اس بات کو چھوڑ کر کے دوسری بات کی طرف آ گیا، کیونکہ اہل باطل کا یہی طریقہ رہتا ہے، جب وہ لاجواب ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں بات بدل دیا کرتے ہیں۔ تو اس نے بات بدل دی۔ اس کے بعد میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قال فرعون وما رب العالمین۔ فرعون بولا، اور سارے جہان کا رب کیا چیز ہے؟ یعنی وہ پرانی بات چھوڑ کے اب اس نے ایک نیا سوال کیا کہ اے موسیٰ، تم جو سارے جہان کے رب کی طرف ایمان کی دعوت دے رہے ہو، یہ سارے جہان کا رب کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ موسیٰ نے فرمایا، آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہ سب کا رب ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ یعنی ہو سکتا ہے فرعون نے جنس اور ماہیت کے بارے میں سوال کیا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اجزا سے پاک ہے، جنس سے پاک ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کے اندر کچھ صفات کو بیان فرمایا، اور ایسی اللہ تعالیٰ کی صفات بیان فرمائی تاکہ اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے کا خوب اظہار ہو جائے۔ اور آپ نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے، اور آسمانوں اور زمین کے بیچ میں جو کچھ بھی مخلوق یا جو بھی پایا جاتا ہے سب کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو یہ ایک بڑی عظیم دلیل تھی کہ سارے جہان کا رب وہ ہے، اور اس نے جب سب کو پیدا کیا تو ہر شخص کے لائق ویسی ہی گفتگو کرنی چاہیے جیسی گفتگو کا وہ اہل ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے جو بات کی نا، ایسی بات کی جو بات اس کی سمجھ میں آئے، تو اس انداز کے اندر آپ نے گفتگو فرمائی اور بتا دیا کہ فرعون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سب کو پیدا کیا تو تجھ کو بھی پیدا کیا، اور خود فرعون بھی پہلے سے موجود نہیں تھا اور وہ بھی حادث تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہوا کرتی ہے کہ اس کو کوئی پیدا نہیں کرتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جب تو خود ہی پیدا ہونے والا ہے تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو خدا ہوتا ہے اس کو کوئی دوسرا پیدا نہیں کرتا ہے۔ اور چونکہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا تھا کہ بتاؤ کہ رب العالمین کیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ منفرد صفات بیان فرمائی۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجھے عبادت کرنا چاہیے، کیونکہ تیرا خالق اور تیرا مالک بھی وہی ہے۔ اب فرعون نے جب سنا نا تو فرعون لاجواب ہو گیا،
کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ ہم لوگوں کی عقلوں کے مطابق گفتگو کریں. آپ نے عقل کے مطابق گفتگو کی، وہ جواب نہیں دے پایا، تو فرعون کے آس پاس سرداروں میں سے 500 لوگ زیوروں سے سجے ہوئے کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کر کے تعجب کرتے ہوئے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کس سے کہا؟ قال لمن حولہ الا تستمعون، اپنے آس پاس والوں سے بولا کیا تم لوگ غور سے نہیں سن رہے ہو؟ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے حضرت موسیٰ سے سارے جہان کے رب کے بارے میں پوچھا ہے اور اس کے جواب کے اندر یہ افعال کو بتا رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جو جواب دیا نا، وہ بات بنانے کے لیے کہنے لگا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان چیزوں سے استدلال پیش کر کے بتا دیا کہ یہ سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں، فرعون تو بھی پٹنے والا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ نے فرمایا وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا رب ہے. یعنی اگر تم آسمان اور زمین کے رب اور مالک ہونے کی دلیل نہیں سمجھ پا رہے ہو تو خود اپنے اندر غور کر لو نا کہ تمہارا بھی رب وہی ہے. تمہارے باپ دادا میں غور کر لو، تمہارے باپ دادا کا رب بھی وہی ہے. تمہارے باپ دادا چلے گئے، تم آئے، تم چلے جاؤ گے، بعد میں کوئی دوسرا آئے گا. اور جو خدا ہوتا ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ باقی رہا کرتا ہے. تو تم خدا ہو نہیں سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کر کے فرعون نے کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، بے شک تمہارے یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجے گئے یہ ضرور دیوانے ہیں. یعنی جواب نہیں دے پایا تو کہنے لگا کہ یہ تو لگتا ہے دیوانے ہیں کوئی. اگر جواب ہوتا تو جواب دیتا، دلیل ہوتی تو دلیل پیش کرتا. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کے رد میں اگر اس کے پاس کچھ مواد ہوتا تو مواد رکھتا. کوئی جواب نہیں تھا. تو وہی ہوتا ہے نا جب آدمی کے پاس دلیل نہ ہو تو گالی اور گولی سے بات کرتا ہے. کہنے لگا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، تمہاری طرف جو رسول بھیجے گئے یہ ضرور دیوانے ہیں. یعنی معاذ اللہ یہ رسول جو تمہارے پاس آئے ہیں یہ میرے سوال نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یہ دیوانے ہیں. بعض مفسرین فرماتے ہیں فرعون نے یہ اس لیے کہا تھا کہ فرعون اپنے سوا کسی کو خدا مانتا ہی نہیں تھا، اور جو اس کے معبود ہونے کا اعتقاد نہ رکھے اس کو پاگل سمجھتا تھا. تو معاذ اللہ اس لیے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیوانہ کہا. اور اس طرح کی گفتگو آدمی کی زبان پر اس وقت آتی ہے جب وہ لاجواب ہو جاتا ہے اور اس کے پاس میں کوئی جواب باقی نہیں رہ جاتا ہے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو کیا فرمایا کہ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون. موسیٰ نے فرمایا وہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے اگر تمہیں عقل ہو. بولے تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں دیوانہ ہوں، میں دیوانہ نہیں، تم دیوانے ہو، تمہارے پاس میں عقل نہیں ہے. کیونکہ مشرق اور مغرب جو کچھ ان کے درمیان ہے جب سب کا رب وہی ہے تو سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے. سال کے الگ الگ موسموں میں الگ الگ حساب سے ہوائیں چلتی ہیں، بارش کا نظام چلتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا کہ اگر تو مجھے دیوانہ سمجھتا ہے تو پھر تو خود سمجھ کیا تو یہ سب کام کر سکتا ہے. یعنی سورج چاند اور ستاروں کے طلوع اور غروب ہونے کا ٹائم تو بدل سکتا ہے؟ کیا سورج کو چاند کی جگہ اور چاند کو سورج کی جگہ نکال سکتا ہے؟ کیا وہ دن اور رات کے الگ الگ آنے میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے؟ مثلا دن 1 گھنٹے کا یا 1 ہفتے کا ہو جائے یا رات میں کچھ گھٹا بڑھا دے، تیرے اندر اتنی طاقت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پیداوار کو زمین سے نکالتا، تو بدل کر کے دکھا دے. زمین سے غلہ پیدا ہونے کے بجائے آسمان سے غلہ برسا دے اور زمین سے پانی برسا دے. تیرے اندر اگر اتنی طاقت ہے تو تو کر کے دکھا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں اور حیوانوں کے تقی تقاضوں کے مطابق انہیں پیدا کرتا ہے. تو اگر ان کو بدل سکتا ہے تو بدل کر کے دکھا دے. تو یہ سارے کام سورج، چاند، رات، دن، بارش، ہوائیں، پیڑ پودے، نباتات، حیوانات، جمادات، ان کا ایک سسٹم بنا ہے، ایک وقت بنا ہے، ایک موسم بنا ہے. یہ سارا نظام اللہ نے بنایا ہے. اگر تو کہتا ہے کہ میں دیوانہ ہوں اور تیرے اندر عقل ہے تو پھر اگر تو سچا ہے تو یہ سارا نظام بدل کر کے دکھا دے. رات اور دن کا ٹائم بدل کے دکھا دے، ہواؤں کے چلنے کا سسٹم بدل کر کے دکھا دے، انسانوں کی طبی حاجتوں کو بدل کر کے دکھا دے. یہ کوئی نہیں بدل سکتا، وہی بدل سکتا ہے جو خدا ہے.
اور جو بدلتا ہے وہی خدا ہے، اور تو نہیں بدل سکتا، تو خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنے واضح انداز کے اندر دلیل دے کر کے سمجھایا، لیکن اب وہی بات ہو گئی، لا جواب، کوئی جواب نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر کے وہ حیران ہو گیا، اور معلوم ہے کیا کہنے لگا؟ دھمکی دینے لگا، کہنے لگا کہ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، بولا اے موسیٰ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں ضرور قید کر دوں گا۔ میں بات دلیل کی تھی تو دلیل دینا چاہیے، کہہ رہا ہے کہ اگر میرے سوا کسی اور کو خدا مانو گے تو تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ فرعون کی جیل یہ قتل سے بھی زیادہ بری تھی، اس کا جیل کھانا ایک بہت اندھیرا اور بہت گہرا گڑھا تھا، بہت چھوٹی جگہ تھی جس میں وہ لوگوں کو ڈال دیتا تھا، وہاں نہ کوئی اس کی آواز سنتا تھا نہ کوئی اس کو نظر آتا تھا، اور اندر آدمی گھٹ گھٹ کر کے مر جاتا تھا۔ وہ ایسی بری سزا اپنے جیل کے اندر لوگوں کو دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دھمکی سنی نا تو اللہ والوں کی شان یہی ہوتی ہے، وہ ایسی بیہودہ باتوں کا جواب اسی کے انداز میں نہیں دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز میں آگے بات چلائی، فرمایا قال اولو جئتک بشیء مبین، فرمایا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی روشن چیز لے آؤں، فرمایا میری دلیل کا جواب تیرے پاس نہیں ہے، تو کہہ رہا جیل میں ڈال دوں گا۔ سن، تو مجھے جیل میں ڈال دے گا، اگرچہ میں تیرے پاس حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے معجزے لے کر کے آیا ہوں، اگر میں معجزہ دکھا دوں تب بھی تو مجھے جیل میں ڈال دے گا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز کے اندر گفتگو کو آگے رکھا، کیونکہ جب سامنے والا کوئی بات دھمکی کے انداز میں کرے اور جواب میں آپ بھی جو ہے وہ اسی کی طرح بات کرو گے تو پھر بات جو ہے وہ جھگڑے پہ جائے گی اور جھگڑے پہ ختم ہو جائے گی اور بات مکمل ہو ہی نہیں پائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اب بات کے اسلوب کو خوب اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ آپ نے اس کی دھمکی کے جواب میں کوئی سخت لفظ نہیں کہا، بالکل بہت صاف طور پر کہا کہ فرعون تو مجھے جیل میں ڈالنے کی دھمکی دے رہا ہے، یہ بتا اگر میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا معجزہ دکھا دوں تب بھی تو نہیں مانے گا؟ اب وہ کیا جواب دیتا؟ اس کے بعد کوئی جواب تو تھا نہیں، تو اس کے اندر وہ کہنے لگا کہ قال فأت بہ ان کنت من الصادقین، کہا اے موسیٰ اگر تم سچوں میں سے ہو تو نشانی لے آؤ، کیونکہ اب یہ تو کہہ نہیں سکتا تھا کہ نہیں میں تب بھی نہیں مانوں گا، کچھ بھی کر دو نہیں مانوں گا۔ آپ نے کہا معجزہ دکھاؤں، مانو گے؟ تو کہا دکھاؤ معجزہ کا ہے تمہارے پاس میں۔ فرعون کے نشانی طلب کرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ ڈال دیا۔ اچانک وہ جو عصا تھا بالکل واضح ایک بہت بڑا سانپ بن گیا، اور فرعون کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگا کہ اے موسیٰ مجھے جو چاہے حکم دیجئے، یعنی اگر آپ مجھے حکم دیں گے نا اس فرعون کو میں چبا جاؤں گا۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا نیچے رکھا نا تو وہ زرد رنگ کا ایک بالدار یعنی بہت بڑے بال والا سانپ بن گیا، اور اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان تقریباً 120 فٹ کا فاصلہ تھا، اور وہ ایک دم دم پر کھڑا ہو گیا، اور ایک جبڑا زمین پر اور دوسرا جبڑا فرعون کے محل کی دیوار پر تھا، اور وہ اژدھا فرعون کو پکڑنے کے لیے دوڑا نا تو فرعون اپنا تخت چھوڑ کر کے بھاگ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ڈینگے مار رہا تھا کہ میں خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا ہے تو تخت چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے۔ جو خدا ہوتا ہے وہ اپنی مخلوق سے تو نہیں ڈرتا ہے، خدا تو وہ ہوتا ہے جسے ساری مخلوق ڈرا کرتی ہے۔ تو گھبرا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا اس کی قسم جس نے تم کو رسول بنا کے بھیجا اس کو پکڑ لو، یعنی اگر تم اس کو نہیں پکڑو گے تو پھر تم اس کو کھا ہی جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک میں لیا، وہ پہلے کی طرح عصا بن گیا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موت کی دھمکی دے رہا تھا، آپ چاہتے تو اس عصا کو نہ پکڑتے، وہ فرعون کو ہلاک کر دیتا، لیکن آپ کا مقصد اس کو ہلاک کرنا نہیں تھا، آپ کا مقصد تھا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا اور حق کی دعوت دے کر کے اسے جہنم سے نکال کر جنت کا راستہ دکھانا۔ آپ نے اتنی دھمکی کے جواب میں بھی کوئی سخت بات نہیں کہی۔ عصا جب آگے بڑھا سانپ بن کر کے، اس نے معافی چاہی تو آپ نے عصا پکڑ لیا۔ فرعون کہنے لگا اس کے علاوہ اور کوئی بھی معجزہ ہے آپ کے پاس میں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو قرآن مقدس کے اندر اس کا ذکر رب فرماتا ہے فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو اچانک وہ بالکل واضح بہت بڑا سانپ ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں وہ کہنے لگا آپ کے پاس اور کوئی بھی نشانی ہے؟
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کی نگاہوں میں جگمگانے لگا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر کے نکالا نا، تو وہ ہاتھ سے سورج جیسی روشنی نکلنے لگی اور دیکھنے والوں کی آنکھیں چکا چوند ہو گئی، آنکھیں کھل ہی نہیں پا رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنے واضح معجزات عطا فرمائے، اور آپ نے فرعون کے دربار کے اندر اتنے واضح معجزات کو بیان کر کے فرمایا کہ سن، یہ معجزات جس نے مجھے عطا فرمائے ہیں وہ خدا ہے، وہ رب ہے، تو خدا نہیں ہے، کیونکہ سارا نظام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیدا کیا ہے۔ اور پھر آپ کی دلیل کتنی پیاری تھی کہ فرعون جب پیدا ہوا تو جب شروع کے اندر ایک مکھی بھی وہ نہیں کر سکتا تھا، مکھی نہیں اڑا سکتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ بڑا کیا، کچھ بڑا ہو گیا، پھر ادھیڑ عمر تک پہنچا، اس کے باپ دادا مر گئے تو وہ تخت پر بیٹھ گیا، ایک دن وہ بھی مر جائے گا اور نظام ایسے ہی چلتا رہے گا۔ جب وہ بیدار ہوتا ہے تو حکومت کرتا ہے، جب سو جاتا ہے تو دنیا مافیا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ اور خدا تو وہ ہوتا ہے جو سوتا نہیں ہے، ہمیشہ وہ جو ہے وہ نیند سے پاک ہے، اور وہ سارا نظام ہمیشہ چلاتا ہے۔ تو فرعون جب سو جاتا ہے وہ کہتا ہے میں خدا ہوں، تو جب وہ سو جاتا ہے تو دنیا کا نظام کون چلاتا ہے؟ نشانی آپ نے جو دلیل دی تھی بڑی واضح دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہی ہو سکتا ہے نا کہ جو کبھی نہ سوئے، ہمیشہ کائنات کا نظام چلائے، لیکن وہ بدبخت جو ہے وہ ان باتوں کو سمجھ نہیں پا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں مباحثہ میں بڑی بدتمیزی کی، بد زبانی کی، پہلے مذاق اڑایا آپ کو معاذ اللہ جادوگر کا، اہل دربار سے کہا کہ دیکھو دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بد زبانی کا جواب نہیں دیا، تحمل، وقار، سنجیدگی، شائستگی سے اپنے دلائل کو بڑے اچھے انداز میں پیش کیا۔ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی مخالف سے بات ہو تو فریق مخالف کی بد زبانی کو سن کر کے غصے میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ سنجیدگی سے اس کی بات کو سننا چاہیے۔ عام طور پر جو اہل حق اور اہل باطل کے درمیان جو مناظرے ہوتے ہیں ان کا نتیجہ کیوں نہیں نکل پاتا؟ کیوں ان کے بیچ میں بات نوبت لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر دونوں فریق غصہ نہ کریں اور دلائل کی روشنی میں بات کریں نا تو کوئی نتیجہ نکلے گا، حق واضح ہوگا، باطل کا منہ کالا ہوگا۔ لیکن لوگ چاہتے ہی یہی ہیں کہ جھگڑا ہو جائے، مناظرہ ختم ہو جائے، تاکہ ہماری جو ہے وہ ہندی نہ ہو اور ہم جو ہے وہ شکست کے دوچار نہ ہو۔ یہ آج کل لوگوں نے مباحثے کا وتیرہ بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی دھمکی کے جواب میں جو نرمی اختیار کی نا، اس کی وجہ یہی تھی، آپ حق کو واضح کرنا چاہتے تھے۔ اور فرعون جو دھمکی دے رہا تھا نا کہ میں تم کو جیل میں ڈال دوں گا، فرعون کا جو جیل خانہ تھا نا وہ ایک اندھا کنواں تھا، جس کے اندر کوئی دکھائی دینے اور سنائی دینے والا مسئلہ ہی نہیں تھا، اور یہ بڑی سخت سزا تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد تھا توحید پر دلائل پیش کرنا۔ اچھا، ایک سوال یہاں پر ہے، اس نے پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون ہے یا تمہارا رب کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی وحدانیت پر دلیل دیتے دیتے یہ کہنے لگے نا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا، اپنے رسول ہونے پر دلیل دینے لگے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طریقے سے بھی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب میرے ہاتھ پر یہ معجزات ظاہر فرما رہا ہے اور جب میں اس کا سچا رسول ہوں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا خالق اور سب کا مالک ہے۔ اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے وجود پر جو دلائل پیش کیے وہ بھی بڑے واضح دلائل تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ دو معجزات پیش کیے، ان دو معجزات کو دیکھنے کے بعد فرعون کو مان جانا چاہیے تھا، لیکن وہ مانا کہ نہیں مانا؟ کیا ہوا؟ آنے والی آیتوں میں رب تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ فرعون نے ان دلائل کو سننے کے بعد میں کیا کہا۔ ان نشانیوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد فرعونی کیا کہنے لگے معلوم ہے؟ ما ھذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، یہ تو صرف ایک بناوٹی جادو ہے اور ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں میں یہ بات کبھی نہیں سنی۔ بس کہہ رہے تھے یہ جادو دکھا رہے ہیں۔ ارے وہ ابھی تو معافی مانگ رہا تھا کہ چھوڑ دیجئے، اور اب کہہ رہا ہے کہ جادو دکھا رہے ہیں۔ اب جادو دکھا رہے ہیں تو بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اب بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، آپ نے جو ہے ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا تھا، حق کو واضح کرنا تھا۔ تو پھر آگے باضابطہ طور پر مقابلے کا میدان سجا، تاریخ مقرر ہوئی، فلاں دن مقابلہ ہوگا۔ اگر میں جادوگر ہوں معاذ اللہ
تو پھر تم بھی اپنے جادوگروں کو بلاؤ، میں بھی اپنے معجزات لے کر کے آتا ہوں، پھر مقابلہ ہوگا، جو حق پہ ہوگا وہ جیت جائے گا اور جو باطل پہ ہوگا وہ ہار جائے گا۔ وہ پوری تفصیل آنے والی آیتوں میں آ رہی ہے، کیسے مناظرہ ہوا اور پھر کیسے مباحثہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والی آیتوں میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ قرآن کے نور سے مولا ہمارے سینوں کو معمور فرما دے، اے اللہ قرآن کے مولا مقدس انوار سے مولا ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرما دے، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔